تیسرا پوائنٹ جسے ہمیں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ میقات پہنچتے ہیں تو میقات پہنچ کر اللہم لبیک عمرتن، یعنی مطلب ہے او اللہ میں حاضر ہوں عمرہ کرنے کے لیے، اے اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں کہہ کر عمرے کی نیت کرے۔ نماز میں آپ جب نیت کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، لیکن عمرہ اور حج ایک ایسی عبادت ہے کہ دل میں نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو زبان سے بھی الفاظ ادا کرنے پڑتے ہیں، یعنی مطلب اکلا کہ دل میں نیت رہے گی اور زبان سے تلفظ رہے گا، اور کہیں گے آپ لبیک اللہم عمرتن، یا اللہم لبیک عمرتن، یہ کہیں گے آپ۔ اگر کوئی دوسروں کی طرف سے، اب یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں، اگر آپ اپنی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں، اب کسی اور کی طرف سے یا تو وہ شخص مرحوم ہوگا یا تو وہ زندہ ہوگا، زندہ کی طرف سے کوئی بھی حج بدل یا عمرہ بدل نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اگر زندہ ہو تو اس کی طرف سے عمرہ بدل یا حج بدل نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی زندہ تو ہو لیکن اتنا بیمار ہے کہ وہ سواری پر چڑھ کر پہنچ نہیں سکتا لیکن اس کے پاس استطاعت ہے، تو ایسے وقت پر وہ کہتا ہے جانے والے کو کہ بھائی تمہارا اگر پہلا عمرہ ہو چکا ہو، پہلا حج ہو چکا ہو، تو وہ کہتا ہے ہاں میرا پہلا عمرہ اور حج ہو چکا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں انتظام کر دوں گا آپ کے حج کا، میں انتظام کر دوں گا آپ کے عمرے کا، آپ اپنی طرف سے کر لو۔ اگر زندہ ہو اور ایسا بیمار ہو کہ جس کو چڑھ کر سواری پر چڑھ کر جا کر حج یا عمرہ کر کے واپس آنا ممکن نہ ہو، اتنا اگر کوئی بیمار ہو اور اچھا ہونے کا بھی چانس نہ ہو، تو ایسے آدمی کی طرف سے بھی اگرچہ کو زندہ کیوں نہ ہو اس بات کی اجازت ہے کہ عمرہ یا حج بدل ایسے آدمی کی طرف بھی کیا جا سکتا ہے۔ رہا وہ مرحوم، جو مرحوم ہو چکا، حج نہیں کر سکا، جس نے وصیت بھی نہیں کی لیکن بیٹے کو خیال آیا یا قریبی رشتہ دار کو خیال آیا کہ وہ فلاں بیچارہ اچھا تھا، اس کو حج کی یا عمرے کی توفیق نہیں مل سکی، تو آپ اپنی طرف سے عمرے یا حج کی نیت کرتے ہیں اس کی طرف سے۔ تو یہاں پر پہلی تو شرط یہ ہے کہ جو بھی عمرہ بدل یا حج بدل کرتا ہے کسی اور کی طرف سے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے عمرہ یا حج کر چکا ہو، عمرہ کر چکا ہو اور حج کر چکا ہو، تب جا کے وہ دوسروں کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔ تو یہ شرطیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر وہ دوسروں کی طرف سے عمرہ کر رہا ہو تو کہے گا اللہم لبیک عمرتن کہہ کر اس آدمی کا نام لے گا، جیسا کہ شبرمہ والی روایت میں اللہم لبیک عن شبرمہ، ایک صحابی دوسرے صحابی کی طرف سے کر رہے تھے تو انہوں نے ان کا نام لیا تھا، تو اس طریقے سے آپ نام لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں، انڈیا کے حاجی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، درمیان میں وہاں پر احرام باندھنے کے بعد بیمار ہو جاتے ہیں یا سواری سے گر جاتے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کوئی نہ کوئی ناگہانی مصیبت آ سکتی ہے، تو ایسے وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اگر آپ وہ دعا پڑھ لیں گے نا تو آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جہاں کہیں پر بھی مصیبت محسوس کرتے ہیں یا درد محسوس کرتے ہیں، جانا مشکل ہے، بیمار ہے، تو آپ احرام کھول دیں گے تو آپ پر کوئی کفارہ ہی نہیں ہوتا، دوبارہ آ کر حج کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھیں گے تب تو پھر آپ کے لیے کفارہ دینا پڑے گا، دوبارہ حج کرنا پڑے گا، کئی قسم کے پھر شریعت کی طرف سے آپ کو قوانین پورے کرنے پڑیں گے، لاگو کرنا پڑے گا، جو شریعت سے لاگو ہو جائے ایسے چیزوں کا آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ دعا خاص طور سے حاجیوں کو چاہیے کہ خاص طور سے آپ یاد کر لیں یا لکھ لیں پیپر پر، اور میرا تو خیال ہے کہ آپ دعائیں یاد کر لیجیے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ پیپر گم جاتے ہیں، آدمی کا خیال ایک طرف نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دعا یہ ہے اللہم محلی حیث حبستنی، اللہم محلی حیث حبستنی، یعنی اے اللہ تو وہاں پر ہی مجھے روک دے، میں وہاں پر احرام کھول دوں گا جہاں پر تو مجھے روک دے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سارا مسبب الاسباب ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ مکہ نہ پہنچ سکے، اس بات کو آپ غور کر لیجئے، تو اگر وہ مکہ نہ پہنچ سکے تو بغیر دم دیے وہ حلال ہو جائے گا، یعنی احرام کھول سکتا ہے۔ اور ایک بھی پوائنٹ یہاں پر ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ احرام باندھنے کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے، احرام باندھنے کے لیے کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ کئی حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ مدینہ کے راستے سے جو لوگ مکے کو جا رہے ہیں تو وہ میقات کا نام ہے ذوالحلیفہ، وہاں پر 2 رکعت ثابت ہے،
لیکن وہ احرام کے 2 رکعت نہیں ہے، وہ اس جگہ کے 2 رکعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے جبرائیل صلاۃ والسلام نے آ کر کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اس وادی کی برکت کی وجہ سے آپ یہاں پر 2 رکعت پڑھیے، اس کو کہتے ہیں ذوالحلیفہ کے 2 رکعت۔ تو یہ اسپیشل رکعت ہے 2 رکعت، اس کا احرام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں البتہ اگر آپ یہ خیال کر سکتے ہیں تو کریے کہ احرام جب باندھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی فرض نماز اگر آتی ہے تو بہتر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی نوٹ کی گئی ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ نے احرام باندھا تھا، تو اگر آپ اس سنت کو پوری کرتے ہیں تو الحمدللہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔